बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद और उनकी जो राब्ता कमेटी है उनकी जानिब से आज एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया गया है और आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में एक ख़बर भी शाया हुई है कि नवाब शाह के एक होटल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुंडों ने एक हमला किया और उस हमले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 के मुतअद्दिद कारकुन ज़ख्मी भी हुए हैं और वहाँ जो बैठे हुए आम शहरी थे उनको भी खासा नुकसान पहुँचा है। प्रेस रिलीज़ में राब्ता कमेटी की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि सिंध को एक मरतबा फिर लिसानी फजातात की जानिब धकेला जा रहा है। तो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो सियासत की है वो उनका दोहरा मेयार रहा है। वो कराची में बैठकर उनकी सियासत का तर्ज अमल कुछ और रहा है। फिर अंदरून सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत मुख्तलिफ रही है और पंजाब और दीगर सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत कहलाती है। तो अब चूँकि हालात बड़ी तेज़ी से मुल्क में तब्दील होने जा रहे हैं और हालात की तब्दीली के बायस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत का तर्ज अमल चेंज किया है और वो माजी की तरह एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी को उसी तरफ धकेल रहे हैं जो माजी में वो पीपल्स पार्टी जो सिंध के लोगों को इस्तेमाल करती रही है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि उनके 17 साला हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने सिंध को कुछ भी डिलीवर नहीं किया और ना ही लोगों को मेरिट पर नौकरियां दी गई हैं और ना ही जो शहरी इलाके हैं या जो देही इलाके हैं उनमें कोई तरक्याती काम हुए, बल्कि करप्शन का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो उन्होंने कायम किया है गुज़श्ता 16-17 सालों में। और अब गुज़श्ता 3 हुकूमतें उन्होंने मुकम्मल की हैं। चौथी हुकूमत में अब वो कहते हैं कि हम पानी का मसला भी हल करेंगे और लोगों के मसाइल भी हल करेंगे। तो 15 सालों में गुज़श्ता वो खामोश तमाशाई बने हुए थे और महज करप्शन की जानिब मुबैना तौर पर तमाम वज़रा को लगा दिया गया था। पूरा सिंध जो था एक सिस्टम के तहत चलाया जा रहा था। उस सिस्टम में मरकज़ी वज़रा भी शामिल थे, सूबाई वज़रा भी शामिल थे और फिर बाज़ ग्रुप भी उसमें शामिल थे जिनको सिस्टम का नाम दिया जा रहा था। कभी जरदारी सिस्टम, कभी ओमनी सिस्टम, तो कभी अली हसन सिस्टम। तो ये जो सिस्टम थे ये चल रहे थे जिसकी वजह से सिंध में कुछ डिलीवर नहीं हो सका। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस मरतबा जो चौथी मरतबा पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला है, तो इस इक़्तिदार के दौर में अभी गुज़श्ता चंद माह कबल पीपल्स पार्टी ने 1,90,000 एकड़ ज़मीन इस्टेब्लिशमेंट को देने का फ़ैसला भी किया है और दरिया सिंध पर 6 लिंक्स कैनाल्स भी बनाने की इजाज़त दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि तमाम सिंध के कॉम्प्रेस लीडर जो इन दिनों सरापा एहतजाज बने हुए हैं और सिंध में इसके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त एहतजाज भी हो रहा है। वक्फे से मुख्तलिफ जमातें एहतजाज भी कर रही हैं। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाज़ अरकान असम्बली भी जो मुख्तलिफ निजी महफिलों में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उसके अलावा पीर साहब पगाड़ा ने भी इस सिलसिले में बड़ा इंकशाफ किया था कि 2018 के इंतखाबात और 2024 के इंतखाबात जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने ख़रीदे थे और 2024 के इंतखाबात में ये शराइत थी इस्टेब्लिशमेंट की जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब कराया गया था। वरना उससे कबल तो इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट ग्रुपों से बातें कर रही थी और उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो बहादराबाद है उनसे भी बहुत से वादे किए थे, लेकिन अब उनको शटअप कॉल देकर खामोश कर दिया जाता है और उन्हें जो अगर वो मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं कराची के मसाइल पर तो उन्हें खामोश कर दिया जाता है। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी ये जो एक तो डिलीवर नहीं किया गया सिंध के लोगों को, सिंध में मेरिट पर नौकरियां नहीं दी गई और सिंध में जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। और फिर ये जो ज़मीनें दिए जाने का इशू है और सिंध कैनाल्स पर जो दरिया सिंध पर जो कैनाल्स बनाए जाने का जो सिलसिला है उससे तवज्जो हटाने के लिए और पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर सिंध तक महदूद रखने के लिए
اور سندھ میں ایک مرتبہ پھر ووٹ بینک کو کیش کرانے کے لیے پیپلز پارٹی نے اب اپنی وہ وارداتیں شروع کی ہیں جو ماضی میں وہ کرتے چلے آئے ہیں. مانا قومیتوں پر لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے اور ایک مرتبہ پھر سندھ کو لسانیت کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے سندھی مہاجر جھگڑا کرائیں اور سندھی پٹھان جھگڑا کرایا جائے، مہاجروں کو مختلف قوموں سے لڑا کر کراچی میں ان کو اقلیت میں لوگوں کو جو پیپلز پارٹی سے اب نفرت کرنے لگے ایک بھاری اکثریت میں، ان کو یہ باور کرایا جائے کہ ہم نے 16 سال میں کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن اگر یہ لوگ آ گئے تو پھر پیپلز پارٹی اگر نہیں آئی اور ان لوگوں کو اقتدار مل گیا تو پھر سندھ کو جو ہے سندھ کی تقسیم بھی ہو جائے گی اور سندھ میں جو ہے حالات بڑے خراب ہوں گے. تو یہ جو ہمارے سندھ کے سندھی جو ہیں وہ بڑے سادہ لوگ ہیں اور ماضی میں بھی ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ تو ضرور کیا لیکن انہیں ملا کچھ نہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. پیپلز پارٹی کے لوگوں کا بھی یہ سوچنا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کے دور میں بڑی اویئرنیس آ چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں خود بھی توڑ پھوڑ جاری ہے. بہت سے اراکین اسمبلی جنہیں تحفظات ہیں وہ خاموش تو ضرور بیٹھے ہیں لیکن وقت آنے پر پیپلز پارٹی کو خیر بات بھی ضرور کہیں گے. اب یہ جو لنک کینالز کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کو دی ہیں اور وہاں 1,90,000 ایکڑ زمین دینے کا بھی جو وعدہ کیا ہے ان سے، تو ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو ایک لنک کینالز باولپور میں بنائی جا رہی تھی اس کے حوالے سے سخت احتجاج کیا تھا اور اس میں وہ لاکھوں لوگوں کو روڈ پر لانے میں کامیاب ہو گئی تھی. تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کا کردار اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار، محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے کے اگینسٹ رہتے ہوئے سندھ کے حقوق کی بات کی تھی اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سندھ کے حقوق لینے کے بجائے سندھ میں زمینیں بھی ان کو دے رہی ہے اور سندھ کے پانی کو بھی ڈاکہ ڈالنے کی انہوں نے اجازت دے دی ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سندھ میں ایک مرتبہ پھر لسانی فسادات ہوں تاکہ ہم آئندہ انتخابات میں ان کو دوبارہ کیش کرا کر انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکیں. لیکن بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے تمام کارکنان کو اور تمام ان سے محبت کرنے والوں کو تلقین کی ہے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور قانونی طور پر جو ہو سکتا ہے وہ کریں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں تمام سندھ کے لوگوں سے اپیل کروں گا بحیثیت صحافی کہ وہ جو جس جگہ پر جو لوگ رہتے ہیں وہ ان تمام سازشوں کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس قسم کی جو شرارتیں ہیں ان سے اجتناب کیا جائے. تو ناظرین، اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ اس میں ماضی میں یہ کردار ادا کرتے رہے تو اب وہ دوبارہ متحرک ہو گئے اور کوشش کی جائے گی کہ سندھ کے بڑے شہروں میں بھی اور سندھ کے چھوٹے شہروں میں بھی یہ اپنی پوری طرح سے اپنی قوت کا مظاہرہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب ناظرین، میں ذکر کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں اہم تبدیلی لائی جا رہی ہے اور سندھ میں فوری طور پر تبدیلی کے ذریعے وزیر اعلیٰ سندھ کو چینج کیا جائے گا. یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں لیکن میں ماضی میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ مراد علی شاہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، فریال تالپور لاکھ کوششوں کے باوجود انہیں وزارت اعلیٰ سے نہیں ہٹا سکیں اور جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا اقتدار موجود ہے تو مراد علی شاہ ایک مضبوط امیدوار ہیں. جو لوگ یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ مراد علی شاہ کو ہٹا کر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا تو وہ محض ان کا خواب ہے اور مراد علی شاہ اس وقت تک اس اقتدار میں رہیں گے جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ جائے گی. تو سندھ میں جو صورتحال ہے وہ اس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا. اب میں ذکر کروں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے جانے والے ہیں. لیکن لوگوں کا کہنا ہے اور پھر وہاں ایک بڑے اہم ہمارے دوست ہیں سلمان صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جو دعوت نامہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خریدا ہے وہی دعوت نامہ میرے پاس بھی موجود ہے اور وہ ملینز کے حساب سے اس کی ادائیگی کی گئی ہے. اس دعوت نامے کو خریدا گیا ہے جبکہ کچھ کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. وہاں 2 کیٹیگری ہیں اور فرسٹ کیٹیگری کا جو
دعوت نامہ ہے وہ تقریباً 10 لاکھ ڈالر دے کر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حاصل کیا ہے، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کے لیے دعوت نامہ مفت میں دیا گیا ہے، اور انہیں بھی دعوت نامہ کہا ہے کہ ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہاں ذمہ داران ہیں ان کو موصول ہو چکا ہے۔ تو ایک تو یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو امریکہ نے اس دعوت میں بلا کر انہیں جو ہے پاکستان میں نئے وزیر اعظم بننے کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، اس سے حکومت بھی پریشان ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ تقریباً یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ زرداری مافیا اور میاں برادران سے جان چھڑائی جائے تاکہ ملک بھی ترقی کر سکے اور ملک میں جو ہیجانی کیفیت ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔